بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نورل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جنرل باجوہ پرویز خٹک کی باتیں مان گئے تھے۔ وہ جنرل باجوہ جو عمران خان کی بات نہیں مان رہے تھے، وہ پرویز خٹک کی کیا بات مان گئے تھے، اور وہ عاصم منیر کو چیف آف آرمی سٹاف بنانے کے کیوں خلاف تھے۔ بڑے اہم انکشافات ہیں، ان کے دوست، ان کے بڑے قریبی صحافی وہ بتائے جا رہے ہیں، باتیں ہمارے پاس آئی جا رہی ہیں، اور بشریٰ بی بی کہاں کہاں جاتی تھیں، اور پلے بوائے عمران خان مریم نواز کے میک اپ سے کیوں خائف ہے، یہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ بہرحال جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے جاوید چودھری صاحب، معروف ہمارے صحافی، کالم نگار، اینکر، انہوں نے ایک اور کالم لکھ دیا ہے۔ یہ مسلسل ان کا تیسرا کالم ہے۔ پہلا کالم انہوں نے لکھا تھا جو جنرل باجوہ کی تعریفوں میں بے شمار ان کی تعریفیں انہوں نے بتائیں، اور اس کے بعد دوسرا کالم انہیں وضاحت دینی پڑی تھی کہ نہیں، وہ تو بڑے غلط آدمی تھے، انہوں نے تو یہ کیا یہ کیا یہ کیا، فوج میں کیسے کیا، عمران خان کو کیسے این آر او دیا، ججز کو کیسے استعمال کیا، فیصلے کیسے لکھ کر دیے انہوں نے، اور جنرل فیض حمید نے دونوں نے مل کے یہ ہوا۔ مطلب پہلی فرمائش باجوہ صاحب کی تھی، دوسری پتہ نہیں کس کی آئی جو ان کے خلاف ہو گیا، تیسری مرتبہ پھر شاید باجوہ صاحب کی طرف سے فرمائش آئی ہے، اور انہوں نے پھر ان کی تعریفیں کرنی شروع کر دی ہیں کہ جنرل باجوہ کتنے اچھے کام کر رہے تھے، وہ کیا کیا کر رہے تھے۔ ان کی دوستی تھی پرویز خٹک کے ساتھ، اور ایکسٹینشن کا معاملہ کہ انہیں 2 نہیں 3 مرتبہ ایکسٹینشن کی آفر ہوئی۔ پہلی مرتبہ اسد عمر نے دی، دوسری مرتبہ پرویز خٹک نے دی، اور تیسری مرتبہ وہ آفر صدر مملکت نے ڈائریکٹ دی، اور ڈائریکٹ میں وہ طریقہ یہ تھا کہ آپ جو ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا ایک کمیشن بنا دیں، اور اس کی جو رپورٹ آئے وہ سب کے سامنے رکھ دیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ خود اس کو ہیڈ کریں اور بیٹھیں اور لمبے عرصہ تک اس کے لیے کام کریں۔ تو آرمی چیف، اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ نے اس سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا اگر میں بناؤں گا تو وہ پھر پریشر آئے گا کہ میں نے کیا ہے، ساری چیزیں میں کر رہا ہوں، میرے اوپر آ جائے گا، بائسڈ ہوگا یعنی، تو انہوں نے ایکسٹینشن نہیں لی۔ لیکن مزیدار باتیں بھی ہیں اس میں، وہ یہ ہیں کہ باجوہ صاحب جو دوسری ایکسٹینشن کی آفر تھی وہ پرویز خٹک نے دی تھی، اور پرویز خٹک نے انہیں اس بات پر راضی کیا تحریک عدم اعتماد پیش ہونے سے پہلے کہ جنرل باجوہ جا کر اپوزیشن سے ملیں اور ان کو آفر دیں کہ یہ تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں، اور یہ بات جنرل باجوہ نے پرویز خٹک کی مان لی۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کے دل میں کہیں نہ کہیں وہ ایکسٹینشن کی محبت اور وہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں، پیرالل چل رہی تھی چیزیں، اور یہ بات جو انہوں نے اپوزیشن کو آفر دی، یہ انہوں نے منصور علی خان کے ذریعے کمیونیکیٹ کی۔ منصور علی خان نے جو ڈیٹیلز بتائی تھیں اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جنرل باجوہ ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ گئے، اور شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان ان کے صاحبزادے، اور آصف زرداری صاحب اور ان کے صاحبزادے، ان سے ملاقات ہوئی، اور انہیں آفر دی کہ آپ تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں تو عمران خان جو ہیں وہ اسمبلی توڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، لیکن سوائے شہباز شریف کے باقی سب نے اس کو انکار کر دیا۔ شہباز شریف کسی حد تک آپ کو پتہ ہے بڑے نرم دل انسان ہیں، اور وہ سوچتے بھی اسی طرح سے ہیں جس طرح سے باس سوچ رہے ہوتے ہیں، تو انہیں تو اچھا لگا تھا، لیکن انہوں نے آصف زرداری صاحب نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، بلاول بھٹو صاحب نے اس بات کو ریجیکٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا کوئی پاسبل ہی نہیں ہے، اب ہم ایک پولیٹیکل پروسیس سٹارٹ کر چکے ہیں، تحریک عدم اعتماد ایک سیاسی عمل ہے اور اسی کو ہم لے کر آگے چلیں گے، اور اس پہ تلخ کلامی بھی ہوئی۔ اور جب بات آگے بڑھی تو بلاول بھٹو نے دھمکی دی تھی کہ اگر آپ نے پریشرائز کیا تو ہم باہر جا کر بتا دیں گے کہ آپ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جس پر ڈی جی آئی ایس آئی نے ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں کہا کہ سر ہمارا کام پیغام دینا تھا، ہم نے پیغام دے دیا، آئیں چلیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ جو یہ کہہ رہے تھے بار بار، اب بھی بتاتے ہیں کہ وہ اے پولیٹیکل ہو گئے تھے، اور وہ اس سے پرانا 1 سال پہلے کا بتا رہے ہیں نا، یہ تو یہ باتیں ہو رہی ہیں مارچ 2022 کی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مارچ 2021 میں اے پولیٹیکل ہو گئے تھے، انہوں نے سیاست میں حصہ لینا چھوڑ دیا تھا۔ تو وہ سیاسی جماعتوں کو جا کے کیوں کہہ رہے تھے کہ آپ عدم اعتماد کی تحریک واپس لے لیں؟ ایک سیاسی عمل چل رہا ہے، سیاسی جماعتیں وہ ایک عمل کر رہی ہیں، تو انہیں کیا ضرورت تھی کہ وہ عمران کی ایڈوکیسی کرنے کے لیے وہاں چلے گئے ہیں؟ چلے اس وقت تک تو عمران خان وزیر اعظم تھے، تو جب وہ وزارت عظمیٰ سے فارغ ہو گئے تو جنرل باجوہ کس حیثیت میں، عمران خان کی کس حیثیت میں ان سے ملاقاتیں کر رہے تھے؟ جب عمران خان نے درخواست بھیجی ملاقات کے لیے تو جاوید چودھری صاحب کے کل کے کالم کے مطابق جنرل باجوہ نے کہا کہ وہ جب چاہیں آرمی چیف ہاؤس میں آ جائیں۔ بھئی کیوں آ جائیں؟ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کو وہ اپنے گھر کیوں بلا رہے ہیں؟
جبکہ وہ اے پولیٹیکل بھی ہو گئے ہیں، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. انہیں کہنا چاہیے تھا کہ آپ حکومت سے، وزیر اعظم سے، جو بھی وہ اب نئی بن گئی ہے، چونکہ عمران خان صاحب فارغ ہو گئے تھے، جو بھی کنسرن ڈپارٹمنٹ وہ لوگ ہیں ان سے جا کر ملے. آرمی چیف ہاؤس میں وہ انہیں کس حیثیت میں بلا رہے تھے، کیوں بلانا چاہ رہے تھے؟ اس کا مطلب ہے وہ اے پولیٹیکل نہیں تھے، وہ اے پولیٹیکل ہونے کی ایکٹنگ کر رہے تھے، وہ اس کے بیانات دے رہے تھے، لیکن وہ اے پولیٹیکل نہیں تھے. اچھا، پھر وہ نہیں مانے تو انہوں نے عمران خان صاحب کی طرف سے آفر آئی، ان کی پارٹی کی طرف سے، کیا پرویز خٹک کے گھر آ کے ملنے، تو اس میں بھی انہوں نے انکار نہیں کیا. انہوں نے کہا وہاں میری ساتھ سیکیورٹی ہوگی تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ میری ملاقات ہوئی. یعنی وہ ملنے سے پھر انکاری نہیں تھے، وہ صرف اس کو خفیہ رکھنا چاہ رہے تھے. اور پھر وہ خفیہ ہوئی. ایوان صدر کے رہائشی ایریا میں 2 مرتبہ جاوید چودھری صاحب کے مطابق وہ عمران خان صاحب سے ملے. پہلے یہ خبریں تھی کہ ایک ملاقات ہوئی، دوسری کی آئی لیکن وہ ویریفائی نہیں ہو رہی تھی. لیکن جاوید چودھری صاحب چونکہ سابقہ آرمی چیف جنرل قمر باجوہ سے خود جا کر مل کر آئے ہیں، 6 گھنٹے کی انہوں نے میٹنگ کی ہے، تو ہم ان کی بات پہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں. وہ 2 ملاقاتیں جو ہے جنرل باجوہ کیوں کر رہے تھے اس سے، عمران خان سے؟ عمران خان واز پولیٹیکل لیڈر اور دا ہیڈ آف ون آف دا پولیٹیکل پارٹی، تو وہ پولیٹیکل پارٹیز میں سے ایک کے ہیڈ ہے، تو اس سے وہ کیوں خفیہ ملاقاتیں کر رہے تھے؟ کیا مقصد تھا ان کا؟ سمپل سی بات یہ ہے کہ وہ اے پولیٹیکل نہیں ہو رہے تھے، ان کے اپنے موٹیو سے وہ اپنی کسی گیم میں تھے، جس کے بارے میں سب کو اب پتا ہے کہ وہ ایکسٹینشن چاہتے تھے. اس کے علاوہ ان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. اگر وہ کلیئر تھے اور اگر وہ اے پولیٹیکل ہو گئے تھے تو انہیں ان میٹنگز کی کیا ضرورت تھی؟ پھر اس کے بعد جاوید چودھری صاحب ہی کے مطابق جب آرمی چیف کی تقرری کا وقت آیا تو وہ جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بنانے کے خلاف اس لیے تھے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بنا دیا جاتا ہے تو عمران خان کی جو فوج سے نفرت ہے وہ اگلے سٹیپ پر چلی جائے گی، مطلب آنے والے آرمی چیف کے خلاف بھی ہوگی. بھئی آپ کا کیا پرابلم ہے؟ یہ ایک سیاسی وہ عمل تھا. عمران خان سینٹرڈ کیوں تھی ان کی پالیسی؟ وہ یہ کیوں سوچ رہے تھے کہ عمران خان کی نفرت جو ہے، بھئی عمران خان اگین وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا پریزیڈنٹ یا چیئرمین یا صدر جو بھی آپ کہہ لیں، ہیڈ ہے، آپ اس کی وجہ سے سارے سسٹم کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. نو ڈاؤٹ ان کے پاس وہ یہ اختیار تھا، یہ ان کا حق تھا کہ وہ اپنی ریکمنڈیشن دیتے نئے آرمی چیف کے لیے، لیکن اس بیس پر مخالفت کرنا بڑا عجیب سا لگتا ہے. سمپل سی بات یہ ہے کہ وہ اے پولیٹیکل نہیں تھے، وہ مسلسل اپنی گیم ساتھ ساتھ کر رہے تھے. اتنی سی بات ہے سر، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اور جناب عمران خان صاحب بھی انہی باتوں پہ بات کر رہے ہیں. باجوہ صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے صحافیوں سے بھی بات کی کل، اور انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ میرے بڑے زبردست ورکنگ ریلیشنز تھے، لیکن ایکسٹینشن کے بعد وہ معاملات بدل گئے. وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں نا، مختلف انٹرویوز میں ہم سن چکے ہیں کہ وہ میری غلطی تھی، ایکسٹینشن دینا میری غلطی تھی، حالات ایسے بنا دیے گئے. بھئی کیوں؟ آپ کاکے ہیں، بچے ہیں، آپ کو باقی ساری چیزیں اپنی سمجھ آتی ہیں ساری، لیکن یہ نہیں سمجھ آتی تھی آپ کو. یہ آپ کو حالات ایسے بن گئے کہ آپ کو ایکسٹینشن دینی پڑی. خیر، وہ ایکسٹینشن دینے کے بعد ان کا خیال یہ ہے کہ جنرل باجوہ احتساب میں انٹرسٹ نہیں لیتے تھے، احتساب نہیں کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے تعلقات خراب ہوئے. اچھا، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ احتساب کی وجہ سے انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کو ان کے عہدے سے ہٹایا تھا، جو بعد میں آرمی چیف بن گئے. اچھا، یہ اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے. جاوید چودھری صاحب نے یہ کہا ہے کہ باجوہ صاحب کو خیال یہ تھا کہ 2018 میں جنرل عاصم منیر کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. وہ کیا زیادتی ہوئی تھی؟ کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور انہوں نے عمران خان صاحب کی فیملی کے، ان کے دوستوں کے، ان کی حکومتوں کے جو کرپشن کے کیسز تھے وہ لے جا کر فائل عمران خان صاحب کو دکھائی کہ دیکھیں جناب، سارا ٹبر چور ہے آپ کا. آپ کے گھر میں بشرا بی بی، فرح گوگی اور آپ کے عثمان بزدار، یہ سب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس بات پر گرم ہو کر، غصہ کھا کر، برا منا کر عمران خان صاحب نے انہیں ہٹوا دیا. انہوں نے کہا نہیں، اسے ڈی جی آئی ایس آئی نہیں ہونا چاہیے، یہ ہماری کرپشن پکڑنے لگ گیا. میں نے تو کرپشن کا شور مچایا لوگوں کے لیے، لوگوں کو سنانے کے لیے، لوگوں کو برا بھلا کہنے کے لیے، لوگوں کو گالیاں نکالنے کے لیے. ہاں، نواز شریف کی کرپشن پکڑیں، آصف زرداری کے خلاف بات کریں، بلاول بھٹو کے خلاف پروپیگنڈا کریں، مولانا فضل الرحمان کو گالیاں نکالیں، یہ سب کچھ ٹھیک ہے. میری فیملی کی کرپشن کے آپ ثبوت لے آئے ہیں پکڑ کے، اس وجہ سے انہیں فارغ کر دیا تھا، مطلب انہیں ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹا دیا تھا. تو جنرل باجوہ کو بھی احساس تھا کہ یہ زیادتی ہوئی تھی. تو وہ عمران خان صاحب کس منہ سے احتساب کی بات کرتے ہیں؟ عمران خان صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جو انصاف پہ قائم نہیں رہتی، اور جو طاقتور کے لیے الگ قانون ہوتا ہے اور عام آدمی کے لیے اپنے الگ قانون،
تو یہ خود وہ کام یہ کر رہے ہیں. کے پی میں انہوں نے قانون پاس کرایا ہے کہ پچھلے 15 سال میں ہیلی کاپٹر کے استعمال کا کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ کہاں استعمال ہوا ہے، صرف اس لیے کہ وہ عمران خان نے خود بے دریغ ناجائز استعمال کیا اس ہیلی کاپٹر کا، حکومتی خزانے کا ناجائز اور بے دریغ استعمال کیا، اس کو چھپانے کے لیے، اپنے ذاتی جرم کو چھپانے کے لیے، اپنے جو فائدہ اٹھاتے رہے، ناجائز فائدے اٹھاتے رہے، اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے وہ قانون بنوایا. اور ہمیں تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں کہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں اگر انصاف نہیں ہوگا، اگر قانون الگ بنے گا. تو کیا دوگلی پالیسی ہے، ہر چیز میں منافقت، ہر چیز میں، اور یہ ان کا چلے جا رہا ہے. پھر دوسرا وہ فرماتے ہیں کہ بشرا بی بی کے بارے میں باتیں نہ کی جائیں، ان کی جو آڈیو لیکس ہیں اس پر انہیں بڑا اعتراض ہے کہ وہ تو خاتون خانہ ہے، گھریلو خاتون ہے، اور وہ تو کیا کہتے ہیں، وہ یتیم خانوں اور لنگر خانوں کے علاوہ کہیں جاتی نہیں تھی. اچھا جی، یتیم خانوں اور لنگر خانوں کے علاوہ کہیں جاتی نہیں تھی. گھڑیاں انہوں نے بیچیں، اس کی آڈیوز آئیں، وہ کہہ رہی ہیں اپنے مرید کو، جس نے مرشد نے کہا تھا ہاں جی ٹھیک ہے. ویسے تو مرشد اور مرید کی جو باتیں ہیں اس میں اور بہت سی باتیں ہیں جس پہ اصل میں انہیں تکلیف ہے. گھڑیاں بیچنے پہ تو انہیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن وہی باتیں جو زلفی بخاری کے ساتھ ہیں اس میں کچھ ایسا اینگل بنتا ہے جس پہ ظاہر ہے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں. اگرچہ مجھے اس پہ کچھ زیادہ شک نہیں ہے ان کے، لیکن بہرحال اس میں کچھ ایسے اینگل بنتا ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ مرشد میں بڑا لونلی ہوں، اور وہ بتاتی ہیں کہ بے وفائی کرنے والے کو تو اللہ بھی پسند نہیں کرتا. اچھا، لیکن اس میں بے وفائی ان کی بڑی سرٹن کچھ خاص لوگوں کے لیے ہوگی، کیونکہ اگر بے وفائی کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا تو پھر اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جو ان کی اپنی زندگی سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن چلیں ہمیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی مریم نواز کی طرح میک اپ نہیں کرتی، اور انہیں مریم نواز کی سرجری پر بھی جو پیسے خرچ ہوئے ان پہ بڑا اعتراض ہے انہیں. حضور والا 3.5 سال آپ کی حکومت رہی ہے، آپ مریم نواز کی سرجری کے پیسوں پہ کوئی کیس بنا دیتے اگر وہ سرکاری پیسوں سے ہوا، تو کیوں نہیں کیا آپ نے؟ 3.5 سال حکومت رہی ہے نا. یہ سارے نعرے لگانے کے بجائے، سیاسی بیانات دینے کے بجائے کچھ کر کے دکھا دیتے نا. اچھا، اور انہیں پرابلم کیا ہے؟ مریم نواز کے میک اپ سے ڈرتے کیوں ہیں؟ انہیں پتہ ہے کہ ان کا جو توڑ ہے، ان کے مقابلے میں جو اس وقت پولیٹیکل لیڈر ہے، جو کراؤڈ پولر ہے، وہ مریم نواز ہے. اس لیے وہ مریم نواز سے خوف زدہ ہیں. اور ویسے بھی ان کی نظر میں عورت کی عزت جو ہے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، سوائے اس عورت کے جو ایک خاص وقت میں ان کے ساتھ ہو. اس کے بعد اس کا بھی انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بس اس حد تک ہے. تو اتنی سی بات ہے. باقی ہم نے ان کی آڈیو سن لی ہیں، وہ عورتوں کا کتنا احترام کرتے ہیں، ویڈیوز بھی آ رہی ہیں اور بہت ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں، ہم اس پہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. مریم نواز سے صرف انہیں یہ پرابلم ہے کہ ان کے جو روایتی انداز ہے، خواتین کے خلاف بدزبانی کرنا، وہ کسی بھی ہو. مریم نواز تو ایک ہے نا، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا وہ طیبہ گل کی ویڈیوز، وہ بھی تو ایک خاتون تھیں جنہوں نے اعتراضات کیے تھے، اور عمران خان صاحب نے ان کی ویڈیوز کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کیا، ٹی وی پر چلوایا، اپنے دوست کے ٹی وی پر چلوایا، اور جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو بلیک میل کیا اور ان سے اپنی مرضی کے کام کرائے. یہ وہ کام کر رہے تھے. اور جناب دوسرا ایک اور انہوں نے بڑی مزیدار بات بتائی کہ جنرل باجوہ نے ان سے آخری دنوں میں پوچھا تھا کہ کیا آپ پلے بوائے ہیں؟ انہوں نے کہا تھا ہاں میں پلے بوائے رہا ہوں. خان صاحب آپ نے کثرت نفسی سے کام لیا، رہا ہوں کہہ کر، خیر آپ نے ماضی کا صیغہ نہیں استعمال کیا، اس سے کنٹینیوٹی بھی ہو سکتی ہے. رہا تھا نہیں کہا تھا خان صاحب نے. میں صرف یہ پوائنٹ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں رہا تھا یعنی اب ختم ہو، انہوں نے کہا تھا میں رہا ہوں کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ چلتی جا رہی ہے بات، اور بات نکلے گی تو بہت دور تلک جائے گی. تو باجوہ صاحب کی معصومیت پر مجھے ویسے حیرانی ہوتی ہے کہ باجوہ صاحب کو 2022 میں آ کر یہ سوال پوچھنے کی ضرورت پیش کیوں آئی کہ کیا آپ پلے بوائے ہیں؟ باجوہ صاحب روٹی کو چوچی کہتے تھے، اور یہ ساری آڈیوز اور ویڈیوز اور یہ سارے ریکارڈز جو ہیں یہ باجوہ صاحب کے علم میں تو تھے ہی نہیں. کمال کرتے ہیں دوبے جی، وہ تھا ڈائلاگ تھا، تو باجوہ صاحب بھی کمال کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب کے کمالات تو بھی جاری ہیں، اور ہم دیکھتے رہیں گے کہ وہ کیا کیا کمالات کرتے ہیں. پولیٹیکل سینیریو میں اکانومی امپورٹنٹ فرنٹ ہے، اگر آرمی چیف بھی اس پہ بات کر رہے ہیں، اور اگر ساری بزنس کمیونٹی بھی کر رہی ہے، تو حکومت کو واپس ادھر آنا چاہیے، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے تاکہ لوگوں کو سکھ کا سانس ملے. شکریہ.